الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو بلا بلا کر کے ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کہ دسترخوان پر کھانا لگانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آئیے صاحب کھانا تناول فرمائیے، اسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آئیے صاحب آؤ سارے لوگ مل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، تمہارا خاتمہ کر دیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی آج سے؟ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری تعداد آج سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے جھاگ سے زیادہ نہیں۔ سیلاب میں جو جھاگ بہتی ہے، کچرا بہتا ہے، سیلاب میں بہنے والے کچروں اور جھاگ سے زیادہ تمہارا کوئی ویلو دنیا میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آخر اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہم تعداد میں زیادہ بھی ہوں گے اور پھر ہمارا ویلو بھی نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو تعداد بڑھنے سے ویلو بڑھتا ہے، آخر وجہ کیا ہوگی کہ ہمارا ویلو گر جائے گا؟ کیا کمزوری پیدا ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام ہے وہن، الوہن۔ سارے مسلمانوں میں یہ وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ تو ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہن نام ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہو جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے، موت سے تمہیں وحشت ہو جائے گی، ڈر پیدا ہوگا، تم پسند نہیں کرو گے موت کو۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے حد سے زیادہ ڈر پیدا ہو جانے سے یہ وہن کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں میں چند کو چھوڑ کر کے وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری حیثیت دنیا میں تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ بات فرمائی تھی، صحابہ کرام کی تعداد دنیا کے ایک محدود خطے میں تھی، لیکن ان کا رعب اور ان کی دھاک اور ان کا خوف ساری دنیا پر پھیل چکا تھا۔ اور آج جب ہم جس دور میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں 1400 سال 1500 سال کے بعد، لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ ساری باتیں کہی تھی۔ آج مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک جس کا نام ہے اسرائیل، جو یہودیوں کا واحد ملک ہے، دنیا میں کہیں ان کی مملکت نہیں ہے، یہ بھی ناجائز حکومت ہے ان کی،
کبھی بھی عربوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ایک ناجائز حکومت جو امریکہ اور برطانیہ کی پیداوار ہے، ناجائز اولاد ہے، یعنی مملکت کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے انہوں نے اقوام متحدہ کے طاقت سے اور اقوام متحدہ کے بل پر انہوں نے اس حکومت کو دنیا کے نقشے پر اس کو وجود میں لایا ہے۔ ایک چھوٹا سا خطہ ہے مگر سارے عربوں کو وہ للکار رہا ہے اور سارے عرب خاموش بیٹھے۔ 60-70 ممالک ہیں مسلمانوں کے وہاں پر، اور یہ بہت چھوٹا سا خطہ ہے، مگر ان کا جو منصوبہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور غزہ کا وجود ختم کر دیں گے، فلسطین کا وجود ختم کر دیں گے، اس منصوبے پر وہ چل رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ مسلمان جو آج ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جو ممالک، یا اپنے مرتے ہوئے مسلمانوں کو اور بیوہ ہوتی ہوئی خواتین کو اور خواتین اور بچوں کی لاشوں کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر ان میں غیرت بیدار نہیں ہوتی اور وہ زندہ نہیں ہوتے، ان میں زندگی نہیں آتی، ان میں شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے دوست آج یا کل ہوں گے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا کہ تم تجربے سے تم سمجھ میں تم کو آ جائے گا، جب کبھی ایسا موقع آئے گا مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والی جو جماعت ہے وہ پہلے نمبر پر یہود ہیں، پھر مشرکین۔ کبھی ان کو دوست آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر انعامات میں کمی نہیں کی تھی۔ یہود 3 قومیں ہیں جو اہل کتاب کہلاتی ہیں، جو آسمانی مذہب پر ایمان رکھتی دنیا میں جن کا وجود ہے۔ ایسے قومیں تو بے شمار ہیں، مذاہب بھی بے شمار ہیں، لیکن اسلام میں جن 3 مذاہب کا تذکرہ ملتا ہے اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں اور مسلمان ہیں۔ اور ان تینوں میں سب سے زیادہ پرانا مذہب، پرانی قوم یہودیوں کا مذہب سب سے پرانا ہے۔ نصارہ ان کے بعد ہیں، پھر مسلمان ہیں۔ یہ 3 قوموں میں سب سے پرانا مذہب اور پرانی قوم ہونے کے باوجود دنیا میں ان کی تعداد آج بھی بہت کم ہے، بہت کم۔ اور ان کے بعد نصارہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان کے بعد آیا ہے، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیوں کی تعداد۔ اس لیے کہ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت انہیں یہودیوں نے پھانسی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ نہیں تھی، مگر آج ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کی۔ تو سب سے پرانا مذہب اور سب سے پرانی قوم ہونے کے باوجود بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو طرز زندگی ہے، اور اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ جو غداری کا ان کا مزاج ہے، یہ جو کینہ پرور قوم ہے، دشمنی کرنے والی قوم ہے، ان کے شدت پسندی اور دہشت گردیوں کے بنا پر ان کا مذہب پھیلا نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑی نہیں، یہ جہاں بھی رہے دہشت گرد کے طور پر رہے۔ والذین اشرکوا، اب مشرکین کا بھی وہی حال ہے۔ سب سے پرانا مذہب کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں سوائے ایک ملک کے کہیں ان کا وجود نہیں۔ تو انسان کا وجود اور انسان کا مذہب جو وسعت اختیار کرتا ہے اس کے اپنے نظریات اور اپنے افکار کی بنا پر۔ یہودیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ پاک نے بے شمار انعامات کیے، کسی پر اتنا انعام نہیں ہوا، لیکن اس قوم نے اللہ کے ساتھ بھی غداری کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، رسولوں کے ساتھ بھی غداری کی۔ بے شمار نبیوں کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اس کی بنا پر۔ اللہ کے اتنے انعامات، اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو کھانا پکانے میں ہمارا ہاتھ پاؤں دکھنے لگتا ہے، اللہ نے کہا چلو آسمان سے ہی کھانا اتار دیں گے۔ باقاعدہ المن والسلویٰ،
دسترخوان نازل ہوتا تھا جس میں پکا پکایا کھانا ملتا تھا ان کو۔ کس قوم کے لیے کھانا نکلا آسمان سے اترا؟ انہوں نے دعا مانگی ان کے پیغمبر نے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا چلو تم کو دسترخوان پکا پکایا کھانا ہم دیتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ بھی غداری کی۔ ان لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ یہ کھانا جو آتا ہے آسمان سے وہ ایک ہی طرح کا رہتا ہے، اس میں لہسن پیاز سلاد ولاد یہ سب رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ سب بھی رہنا چاہیے ہم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی ناقدری، بدبودار چیز لہسن پیاز ککڑی کھیرا، ان چیزوں کے لیے انہوں نے اللہ سے فرمائش کی کہ یہ سب چیزیں رہتی ذرا سا چٹک مٹک رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا تھا کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں تھے تو دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اللہ نے بادل کا سایہ ان پہ بنا دیا کہ تم کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کوئی آشیانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بادل تم پر سایہ کیے رہے گا۔ اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے، کپڑا آٹومیٹک صاف ہوتا رہتا تھا، اور بچہ کو کپڑا ایک بار پہنا دیجئے بچہ بڑھتا رہتا تھا، کپڑا کا سائز آٹومیٹک بڑھتا رہتا تھا۔ کس قوم کے ساتھ اللہ کی اتنی عنایتیں رہی ہیں؟ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی غداری کی، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، رسولوں کو قتل کیا، پیغمبروں کو قتل کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر ذلت بھی لازم کر دی اور مسکنت بھی لازم کر دی، اور کہا دنیا میں جہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے، ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ اور وجہ یہ بتائی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ ناشکری کی، ان لوگوں نے وَبِمَا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور کتنے پیغمبروں کو شہید کیا، اور حضور اکرم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، کئی بار قتل کا پروگرام بنایا مدینہ پاک میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھانے کی تدبیر کی۔ ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کی تاریخ انتہائی بھیانک ہے، ورنہ اللہ نے نوازنے میں کمی نہیں کی تھی۔ ان کے خاندان میں بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے بڑی تعداد میں ان کے خاندان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، خاندان بنی اسرائیل کو نبوت کی نعمت سے بھی نوازا، اور اللہ نے اس خاندان کو حکومت کے نعمت سے بھی نوازا۔ اللہ نے ملوکیت بھی عطا فرمائی، بادشاہ بھی سارے اسی خاندان میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے انبیاء اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ حضرت سمویل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، پھر ان کے بعد حضرت طالوت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وہ بادشاہ تھے، امیر تھے، خلیفہ تھے۔ پھر حضرت داؤد کا زمانہ آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے، جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے تھے موڑ کر کے لوہا کو بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت سلیمان کا زمانہ آیا۔ یہ سارے کے سارے جو بادشاہوں کی اور خلفاء کی اور عمراء کی جو فہرست ہے، یہ سب کے سب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد تھی، یعنی بڑی اولاد جو مکہ معظمہ میں آباد ہو گئی، ان کے خاندان میں حضرت اسماعیل کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ کوئی بادشاہت کا وجود ملتا ہے، نہ ملوکیت کا وجود ملتا ہے، نہ کوئی نبوت کا وجود ملتا ہے۔ کوئی نبی بھی دنیا ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، اور ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ ان کا خطہ، ان کا علاقہ اتنا گھٹیا مانا جاتا تھا، ان کی تہذیب اتنی گری ہوئی مانی جاتی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ ان کا نام ہی ان لوگوں نے امیین رکھ دیا تھا، امی لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو ان پڑھ لوگوں کو دنیا میں کون گھاس ڈالتا ہے؟ بلکہ اس خطے کو اتنا زیادہ گیا گزرا مانا جاتا تھا، خطے عرب کو، کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی ان کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، اور ان کو اپنا حصہ بنانے کو تیار نہیں تھی کہ ان کو اپنا حصہ بنا لے، اپنی مملکت کا حصہ بنا لے، اس کے لیے بھی کوئی راضی نہیں تھا۔ تو اللہ نے نوازنے میں کمی نہیں کی، مگر ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ گستاخیاں کی، بدتمیزیاں کی۔ ان کے پاس رحم کا وجود نہیں ہے،
معصوم بچے کو مارنا بھی ان کے لیے معیوب نہیں ہے، عورتوں پر حملہ کرنا معیوب نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جتنا آپ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ یہ غداری کریں گے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا، خود مسلمانوں نے ان کے ساتھ کم یعنی خصوصی برتاؤ نہیں کیا ہے، مسلمانوں کا معاملہ ان کے ساتھ بڑا اچھا رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت عمر نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگوں کی کوششوں سے اللہ نے بیت المقدس پر قبضہ عطا فرمایا اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اگر اس وقت مسلمان چاہتے تو بہت بڑی خوریزی ہو سکتی تھی، مگر مسلمان رحم دل قوم ہے۔ ظلم و ستم کی داستانیں ان کے ہاں موجود نہیں ہیں، یہ اپنے دشمنوں پر بھی بھروسہ کر لیتی ہے اور دھوکہ کھاتی ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے دوسروں سے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کے دل نرم ہیں اور یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور انسانیت کو اپنی مخلوق سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد اقصی کو آپ کے قبضے میں اس وقت دیں گے، مسلمانوں سے شرط لگائی، اس وقت دیں گے جب کہ امیر المومنین حضرت عمر خود تشریف لائیں مسجد اقصی اور آ کر کے ہم سے صلح کا معاملہ کریں اور ہم کو گارنٹی اور ضمانت دیں، ہماری جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دیں، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے کلیساؤں کی، عبادت گاہوں کی تحفظ کی ضمانت دیں، تب جا کر کے ہم صلح پر راضی ہوں گے۔ اس شرط کو ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، چاہتے تو مسلمان زبردستی ان پر قبضہ کر کے ان کو قتل عام کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خون بہانے سے بہتر ہے کہ میں خود اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ مدینہ پاک میں اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنا کر کے حضرت عمر نے خود سفر کیا، جبکہ کوئی سفر کے لیے انتظام نہیں تھا، ایک سواری تھی، ایک سواری جس پر ایک غلام بھی تھا، 2 آدمی سفر کرنا تھا، دونوں کے پاس اپنی اپنی سواری نہیں تھی۔ اب سفر کیسے کریں گے؟ اتنی بے سر و سامانی کا سفر ہوا کہ کچھ دور اپنے سواری پر بیٹھتے تھے، کچھ دور غلام کو بیٹھاتے تھے۔ اتفاق سے جب قریب کی منزل آئی تو وہ باری تھی حضرت عمر کو پیدل چلنے کی اور غلام کو سواری پر بیٹھنے کی۔ غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہا۔ یہ منظر بھی یہودیوں نے دیکھا، سارے مسلمانوں نے استقبال کیا بیت المقدس سے باہر نکل کر، یہودی بھی سب آئے، وہاں پر سارے معاملات طے ہوئے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ عیسائی اور یہودی آپس میں بے پناہ نفرت کرتے تھے، عیسائی دیکھنا نہیں چاہتے تھے یہودیوں کو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں عیسائی لوگ مسجد اقصی کی زیارت کا موقع نہیں دیتے تھے، مسجد اقصی میں داخلے پر ہماری پابندی ہے ان کے زمانے میں۔ تو حضرت عمر نے پہلی مرتبہ مسجد اقصی میں یہودیوں کو بھی حق دیا کہ آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے مسجد اقصی کا دروازہ کھولا گیا زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ مسجد اقصی بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے بنایا ہے، اس پر ان کا بھی حق ہے، وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور ان کی سب سے مقدس جگہ مسجد اقصی میں اس احاطے میں قبۃ الصخرہ ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جگہ۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں نے اس جگہ کو کچرے سے ڈھانک دیا تھا، چونکہ یہ یہودیوں کی مقدس جگہ تھی، کچرے سے ڈھانک دیا تھا، اس کو گندا کر دیا تھا تاکہ لوگ یہاں جا نہ سکیں۔ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ اس جگہ کو صاف کروایا، کچرا ہٹوایا، اور کچرا ہٹوانے کے بعد پھر اس کو صاف ستھرا کیا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر کے زیارت کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی قبۃ الصخرہ وہ متبرک مبارک جگہ تھی، اس لیے کہ مسلمانوں ہم سب کے پیغمبر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آسمان کا سفر براق سے فرمایا تھا اسی مقام سے کیا تھا۔ تو یہ قوم ایسی ہے، مسلمانوں نے کتنا سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد 400-500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، یہود وہاں اقلیت کے طور پر رہے، ایک بھی یہودی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ مال کو خطرہ تھا۔ یہاں تک کہ پھر صلیبی جنگوں کا دور آیا اور ان لوگوں نے جو پھر عیسائیوں نے اس زمین پر، اس مسجد پر قبضہ کیا، تو
تو قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا اس طرح قتل عام کیا کہ ایک ایک دن میں 70 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا ان لوگوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی گلیوں میں خون اس طرح بہتا تھا جیسے برسات کے زمانے میں پانی بہتا ہے۔ یہ خود ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا۔ انہوں نے رحم نہیں کیا کہ حضرت عمر نے ہماری جان بخشی کی تھی، ہماری شرطوں کو قبول کیا تھا، آج ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ غدار جماعت ہے، آج بھی جو کچھ کر رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا دوبارہ دور آیا 100 سال گزرنے کے بعد، 100 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے نور الدین زنگی یا حضرت صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا، اور وہاں سے ان لوگوں نے حملہ کیا، پھر مسلمانوں کے قبضے میں وہ جگہ آ گئی، اور ان لوگوں نے کوئی قتل عام نہیں کیا۔ یہاں تو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں کا مزاج دوسرا ہے۔ آج بھی دیکھیے مسلمان دشمنوں پہ حملے کرتے ہیں، مسلمان ان کے فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں، یہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ اور اس مزاج کو سمجھنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو ان سے دوستی کی امیدیں رکھتے ہیں، جو اپنی زبانوں پر تالا لگائے ہوئے ہیں، جو مدد کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب دل سے ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔